بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں سورہ ہود کا بقیہ حصہ، پوری سورہ یوسف اور سورۃ الرعد کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ ہود کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے معمولات کے اندر استقامت یعنی پابندی اور دوام پیدا فرمائیں۔ استقامت کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو شروع کرنے کے بعد اس پہ جمے رہنا، اس میں تعطل پیدا نہ کرنا، اس کو ترک نہ کرنا، اور یہی ایک ایمانی زندگی کا کمال بھی ہے دوستو، کہ انسان کے معمولات میں استقامت پیدا ہو جائے۔ عمل کو شروع کرنا اتنا مشکل نہیں، لیکن اس عمل کو شروع کرنے کے بعد پھر اس کو پابندی سے کرتے رہنا، یہ اصل کمال ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو محبوب فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہے جس میں پابندی کی جائے، چاہے وہ مقدار میں کم ہو۔ اب ایک نفلی عمل ہے وہ 2 رکعتیں، ایک بندہ تہجد میں روز 2 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن روز پڑھتا ہے، یہ محبوب ہے بمقابلہ اس کے کہ ایک بندہ آج جوش میں آئے اور ساری رات کھڑے ہو کر کے وہ 40 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ بڑا کام کیا اس نے واقعی میں، لیکن آج پڑھی پھر 40 دن غائب ہو گیا۔ تو محبوب کیا ہے دوستو کہ بندے کے اعمال کے اندر استقامت ہو، ٹھہراؤ ہو، جماؤ ہو، پابندی ہو۔ اور اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ انسان کسی بھی نفلی عمل کو، سنت عمل کو اتنی مقدار میں رکھے جو انسان کی طاقت کے اندر آتا ہو۔ جو چیز طاقت اور بس سے باہر کی ہو اس پہ انسان پھر پابندی کر نہیں سکتا۔ دوسری بات، سورہ یوسف پوری تلاوت ہوئی اور قرآن کریم کی بڑی خوبصورت صورتوں میں سے ہے، اور چونکہ اس میں اللہ کے ایک خاص پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، تقریباً صورت آپ کہیں سوائے آخری ایک رکوع کے پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ذکر فرمایا گیا۔ اور اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حسن و جمال کا اعلیٰ مقام دیا، بڑی خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو خوبصورتی عطا فرمائی، اس لیے ان کی مثال دی جاتی ہے۔ جہاں بھی حسن کا، خوبصورتی کا، جمال کا تذکرہ ہوتا ہے تو حسن یوسف کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا اس معاملے میں۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے ان کا قصہ ذکر کیا اور خود فرمایا کہ احسن القصص، یہ جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بہترین قصہ کیوں ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انسان اس قصے کو جب پڑھتا ہے غور سے، گہرائی کے ساتھ، تو انسان پر اپنی زندگی کے حقائق کھل جاتے ہیں۔ ایک انسان پر زندگی میں جتنے معاملات آتے ہیں نا دوستو، کہ کبھی غمی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی ترقی ہے، کبھی زوال ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو زندگی کا یہ نشیب و فراز، یہ اونچ نیچ، یہ اتار چڑھاؤ، یہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھرپور طریقے سے ملے گا۔
تو اب ایک بندہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو کیسے مینج کرے، کیسے قابو میں رکھے، اس کا مقابلہ کیسے کرے، قرآن کریم کی یہ صورت بھرپور رہنمائی کرتی ہے۔ تیسری بات، اس قصے سے عبرت کی بہت باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن ان میں سے 5 باتیں مفسرین نے اخذ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے عبرت کی 5 باتیں بڑی اہم ہیں۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کو کسی معاملے کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ثابت ہوا۔ ہوتا ہے نا، انسان کسی کام کو شروع کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، کہیں رشتہ ڈالتا ہے، تو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ او ہو گڑبڑ ہو گئی، غلط ہو گیا، اور یہ میرے لیے بڑی مصیبت اور تکلیف کا آغاز ہو گیا، لیکن اس کے انجام میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہوتی۔ اب یوسف علیہ السلام کے قصے کا جو آغاز ہے کہ سگے 10 بھائیوں نے جنگل میں لے جا کر اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کنواں ہے، کچھ دنوں کے بعد بھوک پیاس سے یہی مر جائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ آغاز اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے، ہر اعتبار سے برا ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے کہ بہترین قصہ ہے، ہم کچھ اور کرنے والے تھے، انہیں احساس بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ یہاں سے شروع ہونے والا آغاز پہنچتا کہاں پر ہے کہ یوسف علیہ السلام جو اندھے کنویں میں پھینکے گئے، وہ دن آیا کہ مصر کی بادشاہت پہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی بن گئے۔ وہ کنویں میں پھینکنے والے بھائی نادم شرمندہ ہو کر سامنے کھڑے ہوئے۔ تو ضروری نہیں انسان کا اللہ سے معاملہ صاف ہو تو پھر پیش آنے والے حالات پر پریشان نہ ہو۔ آج ایسا ہے، کل ایسا نہیں ہوگا، آگے چل کر ایسا نہیں ہوگا۔ انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسری جو عبرت کی بات اس قصے سے معلوم ہوئی وہ ہے کہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ جو حسد کا مرض ہے نا، انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی خطرناک ہونے کی کیا بات ہوگی کہ سگے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے پہ تل گئے۔ یہ تو اجنبی نہیں تھے نا۔ آج انسان کہے کہ جی فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں رشتہ دار کرتا ہے، فلاں پڑوسی کرتا ہے، فلاں مارکیٹ کا ساتھی، وہ تو فلاں ہے نا، وہ تو الگ ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا روحانی مرض ہے، ایسا خطرناک مرض ہے کہ اگر دل میں آئے تو سگا بھائی بھی نقصان پہنچانے پہ تل جائے گا۔ اس لیے روحانی امراض کی، دل کے گناہوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ تیسری عبرت کی بات جو قصے سے معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ اچھی تربیت کا اثر اور نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے دوستوں، اس کا انجام اور اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت سامنے آتا ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ماں باپ نے اچھی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، تو اس اچھی تربیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ان کی زندگی میں وہ دن آیا کہ جب مصر کے بادشاہ بن گئے، تخت پہ بیٹھ گئے، اور وہی بھائی مجرم بن کے اب سامنے آ گئے، تو اب اختیار تھا، چاہے کچھ بھی کر لیتے، بدلہ لے لیتے، لٹکا دیتے سب کو۔ لیکن آج تربیت بول رہی ہے، آج اچھی تربیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو جب دیکھا کہ ہے تو میرے بھائی ہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، شیطان ہے، تو کتنی بڑے پن کی بات کی اپنے بھائیوں سے، کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیوں شرمندہ مت ہو، آج تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے درمیان یہ عداوت پیدا کر دی۔ اب اتنا بڑا جگرا، اتنا بڑا پن، اس کے لیے کیا چاہیے دوستو؟ بڑی تربیت چاہیے۔ چوتھی بات جو عبرت کی سامنے آئی وہ کیا ہے
کہ اجنبی مرد اور عورت کا اختلاط، تنہائی، یہ مہلک ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اس میں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پاک ہوں۔ بھائی یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں نا، ان پر بھی ایک اجنبی عورت نے اپنا داؤ چلانے کی پوری کوشش کی کہ ان کو خراب کر دیں، لیکن چونکہ بننے والے نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، وہ محفوظ ہو گئے، لیکن عام امتی اس کے تو بچاؤ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، ورنہ تیسرا وہاں شیطان ہوگا، وہ گناہ کرا دے گا۔ پانچویں بات جو عبرت کی اس واقعے سے ملتی ہے وہ کیا ہے کہ صبر کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے، صبر کا۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جو تقوی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ ایسے بندوں کے اجر کو، قربانی کو ضائع نہیں فرماتے۔ انسان جب اللہ کے لیے صبر کر لے، برداشت کر لے، اپنے اوپر گزار لے، یقین کریں آگے اللہ نے آپ کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں۔ وہاں تو ہے ہی ہے، آخرت میں تو صبر کا بہت بڑا بے حساب اجر ہے، لیکن اس دنیا میں بھی صابرین کے ساتھ اللہ کا معاملہ بہت عافیت والا ہوتا۔ تو یہ 5 باتیں عبرت کی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں معلوم ہوتی۔ چوتھی بات جو سورہ یوسف میں ہے اور ایک بڑی اہم بات ہے، اور ہم سب کے لیے ہے، اس امت کے لیے احادیث میں بھی فرمایا گیا کہ کبھی انسان اپنی طرف سے جھوٹے خواب گڑھ کر بیان نہ کرے۔ بھئی جب انسان سوتا ہے رات کو یا دن میں بھی، تو نیند میں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ یہ خواب دیکھتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ میں سے کوئی خواب دیکھتا ہے دوست؟ دیکھتے ہیں نا۔ خواب کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں، خواب کبھی عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں، خواب کبھی ڈراؤنے سے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ دنیا ہے دوستو، خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، میں ایک جملہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو خواب دکھانا چاہتے ہیں، اس کو عالم رؤیا سے عالم مثال میں لایا جاتا ہے، یہ خواب دیکھ لیتا ہے، پھر واپس عالم رؤیا میں چلا جاتا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی میری؟ کچھ نہیں آئی نا، اور نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ سونے والا آدمی جو ہوتا ہے نا، جب بندہ سو جاتا ہے، نیند میں چلا جاتا ہے، نیند کی دنیا کو کہتے ہیں عالم رؤیا۔ کیا کہتے ہیں دوستوں؟ عالم رؤیا کہتے ہیں۔ ہم سونے کی حالت میں عالم رؤیا میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر سونے والے کو خواب نظر آئے کوئی ضروری نہیں۔ کتنی دفعہ ہم سوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کوئی خواب بھی نہیں دیکھا۔ لیکن اگر اللہ اپنے کسی بندے کو خواب میں کچھ دکھانا چاہے، کوئی اشارہ کرنا چاہے، تو فرشتہ مقرر ہوتا ہے، یہ بندے کو نیند میں، یعنی اس کی روح کو اس عالم رؤیا سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور کہاں لے آتے ہیں؟ عالم مثال میں۔ عالم، یہ وہ دنیا ہے جہاں اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے جسے بندہ نیند کی حالت میں صرف دیکھ سکتا ہے۔ تو گویا کہ خواب کے اندر سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عالم رؤیا سے، اور آتا ہے کہاں تک؟ عالم مثال تک۔ عالم مثال میں خواب دیکھ لیا، پھر فرشتہ اس روح کو عالم رؤیا میں لے جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد کبھی یاد رہتا ہے، کبھی نہیں رہتا، کبھی بالکل صاف یاد رہتا ہے، کبھی بندہ خوش ہو کے اٹھتا ہے، کبھی گھبرا کے اٹھتا ہے۔ یہ سب دوستوں خوابوں کی دنیا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ایک بات کی صراحت فرمائی کہ اس امت میں کوئی بندہ جھوٹا خواب نہ گڑھے، ایک بات۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر تم کوئی خواب دیکھ لو تو وہ خواب بیان نہ کرو مگر کس سے؟
یا تو اپنے خاص دوست سے حبیب فرمایا، الا حبیبن او لبیبن، حبیب کہتے ہیں جو واقعی آپ سے محبت کرتا ہو، جیسے ماں باپ ہے نا، یا یہ کہ جو واقعی آپ کا بہت مخلص دوست ہے، اور لبیب کہتے ہیں سمجھدار آدمی کو، جیسے آپ نے خواب دیکھا سمجھ نہیں آ رہا تو لوگ کس کو سنا دیتے ہیں، بھئی چلیں عالم کو بتا دیں، امام صاحب کو بتا دیں، مفتی صاحب کو بتا دیں، سمجھدار بندے کو۔ ان دو کو خواب بیان کرے، فرمائے تیسرے کو نہ کریں، وہ کوئی الٹی سیدھی بات کر جائے گا اپنی طرف سے، پھر نقصان ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایسا ہی ایک معاملہ ہوا کہ آپ جیل میں تھے، دو قیدی آپ کے ساتھ بند تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ تو نیک معلوم ہوتا ہے، شریف بندہ ہے، ایک دن دونوں نے اٹھ کر کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں تعبیر بتا دیں، بیان کریں۔ ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، انگور، اس کا رس نکال کے اس سے گویا ایک شراب بنا رہا ہوں، اور وقت کے بادشاہ کو وہ شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک خوان اٹھایا ہوا ہے، ایک روٹیوں کا جو بڑا برتن ہوتا ہے، خوان کہتے ہیں اس کو، اور اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہے، میں سر پہ روٹیاں رکھ کے لے جا رہا ہوں، اور پرندے اڑ کے آتے ہیں اور روٹی نوچ کے پھر چلے جاتے ہیں، روٹیاں نوچ نوچ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے والے سے کہا جو انگور کا شربت بنا رہا تھا۔ اچھا، یہ دونوں قیدی بادشاہ کی بغاوت کے جرم میں مشکوک ہو کے آئے تھے، قید میں تحقیق چل رہی تھی کہ واقعی بغاوت کر رہے تھے نہیں کر رہے۔ تو پہلے والے قیدی سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بری ہو جائیں گے اپنے کیس میں، مقدمے میں آپ کا شک غلط ثابت ہوگا، آپ کو بادشاہ چھوڑ دیں گے۔ دوسرے سے کہا کہ آپ مجرم ثابت ہوں گے، آپ کی بغاوت کا جرم ثابت ہوگا، بادشاہ آپ کو لٹکا دے گا سولی پر، پھانسی پر، اور لٹکے رہیں گے اور پرندے آ کر آپ کے سر میں سے نوچیں گے۔ اب پہلے والے کی تعبیر کیا تھی؟ بہت اچھی۔ دوسرے والے کی تعبیر بڑی خطرناک۔ تو جب یہ بیان ہوا تو دوسرے نے کہا کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ سمجھ گئے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھا یا نہیں دیکھا اب تو ہو کر رہے گا، دیکھا ہو یا نہیں دیکھا وہ آپ کا مسئلہ ہے ابھی، لیکن ہونا تو یہی ہے۔ اور وہی ہوا، پہلا والا آزاد ہوا، عزت کے ساتھ بری ہو کے گیا، دوسرے والے کو لٹکایا گیا اور کئی دنوں تک پھانسی پر لٹکا رہا۔ اسی لیے فرمایا جھوٹا خواب انسان نہ گڑے۔ بعض لوگ ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں نا، میں نے یہ کیا اور میں مدینہ منورہ ہو کے آ گیا اور میں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لی۔ نیک لوگ بھی ہوتے ہوں گے انشاءاللہ آپ حضرات کی طرح، لیکن بعض ایسے کمزور ہوتے ہیں، بس یہی دنیا ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور آپ کوفت میں آ جائیں گے کہ بھئی کہ کروں تو کیا کروں۔ پانچویں بات جو سورۃ الرعد میں ہے، اللہ پاک نے مشرکین کا یہ اعتراض کہ مرنے کے بعد کی زندگی قابل تعجب بات ہے، بعث بعد الموت ہے نا، مرنے کے بعد اللہ نے ایک زندگی اور ایک جہاں اور ایک عالم رکھا ہے، اس زندگی کو کہتے ہیں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مشرکین کہنے لگے کہ یہ بات بہت تعجب کی ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، جسم مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور آپ کہتے ہیں پھر ایک دن آئے گا کہ یہ مٹی کے ذرات جڑیں گے، ہمارا جسم بنے گا، ایک میدان قائم ہوگا، ترازو لگے گا، ہم زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا اور یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ بات تعجب کی ہے، عقل میں نہیں آتی۔ اب غور کریں دوست، اللہ پاک نے فرمایا بعث بعد الموت پر ایمان رکھنا یہ تعجب کی بات نہیں، بعث بعد الموت کا انکار کرنا یہ تعجب کی بات ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز پہلی دفعہ جب وجود میں آتی ہے تو وہ مشکل لگتی ہے نا۔ بھئی یہ کرسی پہلے نہیں تھی دنیا میں،
پہلی دفعہ انجینئر نے اس کا فرما بنایا، سوچا، عقل لڑائی، کئی دفعہ اس نے ڈائیگرام بنائے، تجربات کیے، ڈائی کو سانچے میں ڈالا، بالآخر کرسی کا یہ سیمپل پہلی دفعہ بن کر وجود میں آ گیا۔ یہ مشکل تھا نا، لیکن اب جب پہلا سیمپل بن گیا دوستو، اب آپ بتائیں اس کرسی سے 1,00,000 کرسیاں بنانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے۔ اب تو آپ کے پاس پہلا سیمپل موجود ہے نا۔ انسان جب پہلے جس کا وجود دنیا میں تھا ہی نہیں، پہلی دفعہ یہ دنیا میں آیا، یہ ہمارے حساب سے تھوڑا مشکل ہونا چاہیے نا۔ اس کو مشرک مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں تھے لیکن دنیا میں آ گئے۔ اب آنے کے بعد اس انسان کا وجود ریزہ ریزہ ہو کے اس کو دوبارہ سے بنائے، یہ کون سا مشکل؟ دنیا کی ہر چیز پہلی دفعہ مشکل لگتی ہے، دوسری دفعہ تو اس سے لاکھوں کروڑوں چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ چھٹی بات جو سورۃ الرعد میں ہے، اللہ پاک نے اپنے اس غیبی حفاظتی انتظام کا ذکر فرمایا جو ہر بندے کے ساتھ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی مہربان ذات ہے، ہمیں نہیں پتا، ایک بندے کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ بندہ جا رہا ہے، فرشتے ہیں، بیٹھا ہوا ہے، فرشتے ہیں۔ اس وقت آپ بیٹھے ہیں، کس بندے کے ساتھ کتنے فرشتے بیٹھے ہیں کچھ نہیں پتا، لیکن ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ فرمایا ہر بندے کے ساتھ ہم نے آگے پیچھے حفاظتی انتظام کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو دیکھ کتنی دفعہ بندے کو ایسا لگتا ہے کچھ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا، لیکن اچانک ہونے والے حادثات سے بندہ بچ جاتا ہے نا۔ کبھی ہو بھی جاتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کتنے معاملات ایسے ہیں کہ بندہ کہتا ہے بس ہونے لگا تھا اور اللہ نے خیر کر دی۔ یہ فرشتوں کا ایک غیبی حفاظتی انتظام ہوتا ہے۔ ساتویں اور آخری بات جو آج کے خلاصے میں، اللہ پاک نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ تم اپنے دلوں میں اس بڑھتے ہوئے باطل کا خوف مت رکھو، اس لیے کہ ظاہر کی آنکھ یہی کہتی ہے کہ دن بدن کفر، کافر، ان کے اسباب، ان کی تدبیریں، ان کے اسلحے اور ان کے وسائل، دنیا کے وسائل پر ان کا قبضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بھئی یہ کیا بنے گا ہمارا، یہ تو ہم مٹ جائیں گے، ایک خوف سا ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا مت ڈرو، باطل کی مثال ہر زمانے میں ایسی ہے جیسے کہ پانی پر جھاگ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جھاگ سمجھتے ہیں نا؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ کو عربی میں زبد کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جھاگ جتنا بھی بڑا ہو، پھیلا ہوا ہو، لیکن ایک ہوا کا جھونکا آ کے اس کو بکیر کے ختم کر دیتا ہے، ختم۔ باطل تو جھاگ ہے، ایک آن میں مٹ جائے گا، لیکن ایمان وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے انسان کے لیے جو ایمان دیا ہے نفع کے لیے، یہ زمین کے اندر برقرار رہتا ہے، یہ مضبوط رہتا ہے، یہ جمع ہوا رہتا ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم محفوظ ہے، اور باطل چاہے ظاہر میں کتنا ہی بڑھے، وہ جھاگ کی طرح ہے، اس نے بالآخر مٹ کے ختم ہو جانا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق دے۔